میرا سر جی کوئی نرمی نہیں آئی ہے، وہی گورنمنٹ ہے، وہی پالیسی ہے، وہی روزانہ کے حساب سے اپنا کام کرتے ہیں۔ البتہ بات یہ ہے کہ یہ موضوع جو ہے نا، اس کے 3 مہینے ہو گئے، تو 3 مہینے لوگ یہ خبر سن سن کے تک جاتے ہیں کہ افغانی کو نکال رہے، لیکن یہ لوگ جب ادھر رہ گئے، اس کا یہ واضح ثبوت ہے کہ ان لوگوں کو پاکستان سے پیار ہے، یہ لوگ یہاں پیدا ہوئے اور یہاں رہنا چاہتے تھے۔ لیکن اب جب کہ ابھی کی بات ہے کہ یہ لوگ کیوں نہیں جا رہے، ایک آدمی مجھے کہہ رہا تھا کہ میں نے گاڑی بھیجی ہے تقریباً 1 کروڑ کی ہے، تو اگر کل کو مجھے گورنمنٹ ڈپورٹ کرتا ہے تو میں اپنی اس گاڑی کا جو پیسے ہے، قرضہ ہے، اس کو میں کیسے اس آدمی سے وصول کروں گا؟ السلام علیکم، میں ہوں وکیل الرحمان۔ ناظرین، اس وقت پاک بھارت کی جو کشیدگی ہے، دونوں ممالک کے درمیان ٹینشن ہے اور جنگ کے خطرات منڈلا گئے، لیکن اس دوران جو ہے ملک میں کچھ اور ایشوز ہے جس کو پر نظر رکھنا ضروری ہے، اور اس میں ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ افغان مہاجرین کی جو ہے پاکستان سے بے دخلی کا تھا، جس کا اے سی سی کارڈ ہولڈر کے لیے 1 اپریل سے جو ہے ان کو نکالا جا رہا تھا، اور اب جو ہے وہ 30 اپریل تک جو ہے وہ جو اسلام آباد میں یہاں جو مقیم تھے، ازائلم سیکر تھے، جو دنیا کے دیگر ممالک کے لیے جو ویزا کے انتظار میں تھے، ان کو بھی 30 اپریل کا ڈیڈ لائن دیا گیا تھا، وہ ڈیڈ لائن ختم ہو گیا ہے۔ تو اب ان کے ساتھ کیسے ٹریٹ کیا جائے گا، اور اوور آل جو ہے وہ جو پولیس کی جانب سے پکڑ دکڑ تھی، اس میں بھی کچھ کمی آ رہی ہے۔ یہ اوور آل جو مسائل ہے، اس کے بارے میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے احسان اللہ حبیب۔ احسان اللہ حبیب اسٹوڈنٹ ہیں اور اسلام آباد میں جو ہے وہ مقیم ہیں، اور افغان ریفیوجیز پر کام کرتے ہیں، صحافت سے بھی ان کا تعلق ہے۔ بہت شکریہ احسان اللہ۔ اوور آل جو ہے آپ تھوڑا سا اگر ہمیں اپڈیٹ کر دیں کہ اس وقت جو ہے وہ اسلام آباد خاص طور پر اور اوور آل پنجاب میں کچھ ہمیں جو ایک تاثر مل رہا ہے کہ پولیس کی طرف سے کچھ کارروائیاں کم ہو گئی ہیں، تو کیا ہوا کہ کچھ کمی نظر آ رہی ہے، کچھ رویے میں، سلوک میں کچھ کمی آئی ہے، بہتری آئی ہے، یا صورتحال اس کے برعکس ہے؟ سر جی، جب دسمبر 2024 میں انٹیریئر منسٹر محسن نقوی صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ آج کے بعد افغانیوں کو بغیر این او سی اسلام آباد میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس وقت سے حالات اور پالیسی چینج ہو گئے۔ پھر جب 2025 سٹارٹ ہو گیا، جنوری کا مہینہ، مارچ، اور ابھی فی الحال اپریل جو چل رہی تھی، اس میں حالات بہت سخت ہو گئے، ایسے سخت ہو گئے کہ وہ لوگ جو 30-40 سال سے یہاں رہتے تھے، وہ حکومت کو بھی پتہ تھا کہ یہ لوگ ابھی 1-2 سال رہنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ یہاں 30-40 سال سے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کو بھی جبری طور پر مجبور کیا گیا ہے کہ وہ پاکستان چھوڑ لے اور چلے جائیں۔ اب بات یہ ہے کہ بے شک پاکستان نے 40 سال ان لوگوں کا بہت اچھی طرح سے مہمان نوازی کیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ کرنا ہے کہ کسی کو واپس اپنے ملک بھیجے، کل بھی میں نے جو اس وقت کا انٹرن منسٹر تھا، کاکڑ صاحب، انور الحق کاکڑ صاحب، ان سے میں نے سوال کیا، میں نے کہا سر جی، آپ نے جو پالیسی اناؤنس کیا تھا کہ ایلیگل اور لیگل اے سی سی کارڈ ہولڈرز، ان لوگوں کو ہم افغانستان واپس بھیجیں گے۔ میں نے کہا سر، جب آپ یہ ویڈیوز دیکھتے ہو ٹک ٹاک پہ یا سوشل میڈیا پہ، جدھر یہ افغانی بچے اور خواتین تھوڑی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، تو کیا آپ کیا محسوس کرتے ہو؟ آپ کو کوئی تکلیف یا درد سا محسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی بالکل یہ غلط بات ہے، اور آرمی چیف نے بھی اس وقت یہ آرڈر دیا تھا کہ اگر کسی کو ڈپورٹ بھی کرنا ہے تو عزت کے ساتھ ڈپورٹ کرنے ہیں، زبردستی اور ظلم زیادتی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ 3 مہینے جو ہے نا، اسلام آباد اور راولپنڈی میں یا افغان باشندوں کے لیے تھوڑی سخت ہے، اس لحاظ سے سخت ہے کہ یہاں پالیسی واضح نہیں ہے کہ پالیسی کیا ہے۔ اگر ہم یو این ایچ سی آر کے پاس جاتے ہیں تو وہ لوگ خود کنفیوز ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پالیسی کا ادراک نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے کیا پالیسی بنائی ہے، کہ ہم اس کے بہاف پہ اپنے پالیسی بنائیں، تاکہ اگر کوئی راستہ ہمیں افغان ریفیوجیز کو سپورٹ کرنے کا مل جائے ہم کر لیں گے۔ پھر اس کا جو کیس ہولڈرز ہے، اسائلم سیکرز ہے، تھرڈ کنٹری والے لوگ ہیں،
وہ بھی مشکلات میں پھنس گئے، کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسی کے ساتھ ساتھ ادھر یو ایس میں جو ہے نا پالیسی چینج ہو گئی ہے۔ ریفیوجیز کی جو ریسیٹلمنٹ ہے وہ انہوں نے ختم کر دی فی الحال۔ تو یہاں تقریباً 40-50 ہزار ایسے افغان لوگ ہیں جو صرف یو ایس کی کیسز کا انتظار کر رہے ہیں وہاں جانے کا۔ تو وہ لوگ ادھر اب کنفیوژن یہ ہے کہ وہ لوگ کون سی کرائٹیریا میں آتے ہیں، ایلیگل میں آتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس نہ تو اے سی سی ہے نہ پی او آر ہے۔ اکثریت کی ان کی ویزے جو ہے نا وہ ایکسپائر ہے، تو وہ لوگ بھی یہاں پریشانی کا شکار ہے۔ اور جو اے سی سی کارڈ ہولڈرز ہے ان لوگوں میں ایسی فیملیز ہے کہ ابھی پنجاب گورنمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا ہے کہ جوائنٹ فیملی یا کمپلیکس کیسز، جس فیملی میں ہاؤس کے وائف کے پاس اے سی سی کارڈ ہے، ہسبینڈ کے ساتھ پی او آر ہے، یا باپ کے پاس اے سی سی کارڈ ہے، بیٹے کے ساتھ پی او آر ہے، مطلب جوائنٹ فیملی، جس فیملی میں اے سی سی اور پی او آر دونوں ہو، ان کو ہم رپورٹ نہیں کریں گے۔ یہ کمپلیکس کیسز ہیں، ان کا ہم الگ ایک حساب بنائیں گے۔ لیکن ابھی ہم دیکھ رہے کہ اے سی سی اور پی او آر فیملی والے جو ہے وہ لوگ بھی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو صحیح ہے، ہم احترام کرتے ہیں، یہ ملک ہے، اس کا اپنا ایک گورنمنٹ ہے، سیٹ اپ ہے، یہ لوگ جو بھی پالیسی بناتے ہیں یہ الزامی ہے، اس میں ہماری کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم نہ مانیں، ہم مانیں گے، احترام بھی کریں گے۔ لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ یہ پالیسی آپ تھوڑا کلیئر بنا لیں، کیونکہ ابھی گورنمنٹ کہہ رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا میں دیکھیں، یہ کمپلیکس کیسز جو جوائنٹ کے فیملی ہے، مطلب اے سی سی اور پی او آر والی، ان کا گورنمنٹ نے خود کہا ہے کہ ہم اس کو اریسٹ نہیں کریں گے۔ اچھا، یہ ایک جو تاثر ہے کہ تھوڑا سا جو ہے صورتحال ایک عام تاثر ہے کہ صورتحال کچھ بہتری ہوئی ہے، جیسے لوگوں کو پکڑا جا رہا تھا یا وہ کیا جا رہا تھا، تو واقعی کچھ نرمی آئی ہے؟ یار سر جی، کوئی نرمی نہیں آئی ہے، وہی گورنمنٹ ہے، وہی پالیسی ہے، وہی روزانہ کے حساب سے اپنا کام کرتے ہیں۔ البتہ بات یہ ہے کہ یہ موضوع جو ہے نا اس کے 3 مہینے ہو گئے، تو 3 مہینے لوگ یہ خبر سن سن کے تک جاتے ہیں کہ افغانی کو نکال رہے یا جکیم لے کے جا رہے۔ لوگوں کے پاس اور بھی کافی سارے ٹاپکس ہوتے ہیں کہ وہ سن لے، تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے یہ ٹاپک سننا ہی بند کیا ہو کہ وہ یہ کہہ رہے کہ حالات تھوڑے ٹھیک ہو گئے۔ گورنمنٹ نے ٹھیک اناؤنس نہیں کیا ہے، وہ کہہ رہے 2023 سے انور الحق کاکڑ صاحب نے اللیگل اور اے سی سی کارڈ ہولڈرز والوں کو بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا، وہی پالیسی کرنٹلی چل رہی ہے۔ تو پھر اس میں حالات ٹھیک ہونے کی یہ بات آئی کہاں سے ہے؟ گورنمنٹ آپ آج جکیم جائے، ادھر 10-15 منٹ بیٹھ جائے، دیکھ لے آپ، وہاں پہ پولیس کی بسز آتے ہیں، ڈالے آتے ہیں، لوگوں کو لاتے ہیں ادھر، ان کی باقاعدہ وہاں ویریفیکیشن ہوتی ہے، اے سی سی کارڈ ہولڈرز ہو، انڈاکومنٹڈ ہو، ان کو وہاں پہ رکھتے ہیں 4-5 دن، ہفتے میں 2 بار جو ہے نا ڈپورٹیشن کے ٹیم یہ بیچتے ہیں تورخم بارڈر پہ۔ تو وہی پروگرام چل رہے ہیں۔ تو ویسے لوگ جا کیوں نہیں رہے ہیں؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ مطلب یہاں پراپرٹیز کاروبار کا ایشو ہے یا جانا نہیں چاہتے؟ ایشوز کیا ہے کہ اگر ان کو پتہ بھی ہے کہ یار اب رہنے نہیں دے رہے تو کیوں نہیں جا رہے افغانستان؟ اچھا سر جی، پہلی کی بات تو یہ ہے نا، مطلب 2020 سے پہلے جب وہاں پہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی افغانستان میں، اس وقت تو جس کو جانا تھا وہ تو چلے گئے، جو پاکستان میں رہ گئے وہ لوگ ہیں جو یہاں ان کی پیدائش ہوا ہے، جو ان لوگوں کو اس ملک سے ہمدردی ہے، اس ملک سے لگاؤ ہے، ان کو پیار ہے، کیونکہ اس ٹائم افغانستان میں فارن این جی اوز تھے، پیسے تھے، ساری جو فیسلٹیز ہے زندگی کی وہ وہاں پہ میسر تھے۔ لیکن اس کے باوجود جب یہ لوگ نہیں گئے وہاں پہ، حالانکہ پاکستان میں ان لوگوں کو کوئی ایسا فری ریلیف نہیں تھا، یا پیسے کوئی دے رہا تھا ان کو، یا کوئی کہنا دے رہا تھا کہ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے نہیں جانا ہے، لیکن افغانستان میں یہ فیسلٹیز تھے، این جی اوز تھے، وہاں انویسٹمنٹ ہو رہی تھی۔ لیکن یہ لوگ جب ادھر رہ گئے، اس کا یہ واضح ثبوت ہے کہ ان لوگوں کو پاکستان سے پیار ہے، یہ لوگ یہاں پیدا ہوئے اور یہاں رہنا چاہتے تھے۔ لیکن اب جب کہ ابھی کی بات ہے کہ یہ لوگ کیوں نہیں جا رہی، اس لیے نہیں جا رہی ہے کہ اب تو 2 باتیں آ گئی، ایک تو وہی لگاؤ پیار کا بات ہے، جو یہاں پیدا ہوئے، یہاں انہوں نے بول چال سیکھا ہے، وہ سارے کلچر انہوں نے یہاں کا اپنایا ہوا ہے، سٹڈیز، کام شام، شادیاں، یہ تو چھوٹی بات ہے۔ اور دوسری بات اس کے ساتھ یہ ہے کہ ابھی افغانستان میں وہ سیٹ اپ نہیں ہے، نہ تو وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے،
نہ تو ان لوگوں کو وہ رائٹس وہاں مل رہے، چاہے وہ ایجوکیشن کے ہو، فریڈم آف اسپیچ کے ہو، بہت سارے مسائل ہیں۔ آپ خود دیکھ رہے کہ جو عورتیں وہاں پہ ہے، لیڈیز گرلز، ان کو ایجوکیشن کا بھی ابھی اجازت نہیں ہے۔ آپ کسی پہ تنقید نہیں کر سکتے ہو۔ وہاں کے جو اپنے لوگ ہیں جو گورنمنٹ میں ہے، جو کام کرتے ہیں، آپ نے جنرال موبین کا نام تو سنا ہوگا، اس بیچارے کی حالت ہمیں اچھی طرح معلوم ہے۔ ہر ہفتے اس کو جیل ڈالا جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی زبان کافی تیز ہے، وہ کسی کے اوپر بھی بات کرتا ہے تو جب اتھارٹیز والے غصہ ہو جاتے ہیں اس کو ڈال دیتے ہیں اندر۔ تو وہ ان کا اپنا آدمی ہے، اس کا یہ حشر ہے کہ وہ ایک دن باہر ہوتا ہے، ایک دن اندر ہوتا ہے۔ اگر مجھ جیسا ایک عام آدمی وہاں پہ جاتا ہے اور کسی آفیشل پہ تنقید کرتا ہے، تو میرا تو گورنمنٹ میں کوئی دوست بھی نہیں ہے کہ وہ مجھے ایز اے ریفرنس رہا کرے یا میری کوئی مدد کرے۔ تو یہ مسائل افغانستان میں کافی سارے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا، اب فار ایگزامپل ایک فیملی ہے، ان کے 3 4 بیٹیاں ہیں، ادھر کالج میں پڑھتی ہے یا یونیورسٹی میں یا اسکول میں۔ تو اگر اب وہ لوگ افغانستان جانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس شرط پہ کہ وہاں میرے بچے جو ہے، بیٹیاں جو ہے، وہ تعلیم کر سکے، اور ان کو پتہ ہے کہ وہاں تعلیم فی الحال اجازت نہیں ہے، تو کس طرح وہ جائیں گے افغانستان؟ یا یونیورسٹیوں میں اسٹوڈنٹس بھی یا پاکستان کے مختلف یونیورسٹیوں میں افغان مہاجرین بھی جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، ان کو کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے؟ دیکھیے سر جی، مسائل تو یہاں کافی سارے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس یہاں پڑھ رہے ہیں، فار ایگزامپل جو اسکالرشپ پہ آئے ہوئے ہیں، وہ تو فلی فنڈیڈ اسکالرشپس ہے۔ ان کو پاکستان کی گورنمنٹ نے مثلاً علامہ اقبال یونیورسٹی یا قائد اعظم کوئی بھی یونیورسٹی وہ سپورٹ کرتے اسکالرشپ بیس۔ اب جو ریفیوجیز ہے، پیو آر کارڈ ہولڈرز، مجھ جیسے لوگ ہیں، انہوں نے بہت سختی سے پرائیویٹ بیس پہ ایڈمیشن لیا ہوا ہے۔ اب یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کی یہ کشتی کب اور کہاں ڈوبے گی، کیونکہ مسائل معاشی بہت زیادہ ہے، اور سختی سے تو یہ سفر ہم نے سٹارٹ کیا ہے، لیکن ہم کانفیڈنٹ نہیں رکھتے کہ یار یہ ہم کمپلیٹ کر پائیں گے۔ اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ جو ہے، ابھی فی الحال جو گورنمنٹ کہہ رہے کہ اے سی سی اور پیو آر کارڈ ہولڈرز کو ہم یہاں سے نکالیں گے، تو اگر وہ پیو آر والوں کو نکالنے کی بات کرتا ہے، تو یہ جو اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہے، جو رہتے ہیں یہاں پہ، ان کا پھر کیا سین ہوگا؟ کیونکہ ان کے پاس پاسپورٹ ویزا یہ فی الحال نہیں ہے، پاسپورٹ بن نہیں رہے۔ پاسپورٹ کے لیے آپ کے پاس افغانستان کا الیکٹرانک آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے، جس کو تذکرہ کہتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے جانا ہے کابل۔ کابل چلے گئے آپ، ٹھیک ہے، واپسی کا آپ کا کیا سین ہوگا؟ آپ کو تو پاسپورٹ بنانا پڑے گا، ادھر تو سختی ہے، ادھر آپ پاسپورٹ بنانے کے لیے کیسے آئیں گے؟ تورخم بارڈر پہ تو ادھر سارے جو ٹیمز ہے، نادرا کا، ایف آئی اے کا، سارے وہاں پہ موجود ہے۔ وہ آپ کو یہ وداؤٹ ویزا واپسی کا اجازت نہیں دے گا۔ کوئٹہ بارڈر پہ یہی حال ہے، غلام خان ڈنڈے پٹھان پہ یہی حال ہے۔ تو مطلب یہ جو پیو آر کارڈ ہولڈرز ریفیوجیز ہے یہاں پہ، یہ مسئلہ کافی ٹائم سے چل رہا ہے، جو یہاں سٹڈیز کر رہے ہیں، وہ لوگ کہیں بھی نہیں جا سکتے وداؤٹ اس ایشو کے کہ یہاں سے پیو آر والوں کو رپورٹ کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ایک بطور ایک افغانی وہ افغانستان نہیں جا سکتا اپنے رشتہ داروں کے گھر، کیوں؟ اگر وہ وہاں چلا گیا تو واپسی میں اس کے لیے ویزا اور پاسپورٹ یہ مسٹ ہے۔ تو نہ تو ان کے پاس پاسپورٹ ہے اور نہ ویزا ہے، تو ان کے یہ جو ویزے کا مسئلے آگے آ رہے، یہ بھی چل رہے، فائنینشیل پرابلمز بھی ہے یہاں پہ۔ تو یہ یونیورسٹی والوں ایک جو ہے ایک اس طرح کی شکایتیں بھی آ رہی کہ جو افغان مہاجرین یہاں سے جا رہے ہیں، ان کے جو چھوڑے ہوئے گھر ہے، پراپرٹی ہے، گاڑی ہیں، اب وہ جب بیچنے جاتے ہیں تو لوگ ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، یا یہ کچھ لوگوں کے اوپر ان کے پیسے ہیں تو وہ اب وہ فون نہیں اٹھا رہے ہیں، اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں۔ تو اس طرح کی کیا جو شکایت ہیں وہ کس قسم کی شکایتیں آ رہی ہیں؟ سر جی، دیکھیں، سب سے زیادہ شکایت جو فی الحال میرے خیال سے ہے، وہ یہ اسلام آباد فروٹ اور سبزی منڈی جو ہے، یہاں لوگوں نے پیسے انویسٹ کیے ہوئے کاروبار میں۔ باقی لوگ ہیں لاہور میں، یہ پنجاب کی سائڈوں میں، مال مویشیوں کا جو فارمز ہے ان کا، ایسا ایک آدمی ہے جس کے 600 گائے ہیں، اور ہر ایک جو ہے نا 2 لاکھ سے لے کر 4 لاکھ تک ہے۔ تو یہ آپ کاؤنٹ کر لیں کتنے پیسے ہیں۔ یہ انہوں نے لوگوں کو قرض میں بھی دیا ہوا ہے،
خود بھی لیا ہوا ہے قرض پہ، تو یہ اگر واپس جائیں گے ان کا یہ لین دین، لوگوں نے گاڑیاں بھیجی ہوئی ہے، ایک آدمی مجھے کہہ رہا تھا کہ میں نے گاڑی بھیجی ہے تقریباً 1 کروڑ کی ہے، تو اگر کل کو مجھے گورنمنٹ ڈپورٹ کرتا ہے تو میں اپنی اس گاڑی کا جو پیسے ہے، قرضہ ہے، اس کو میں کیسے اس آدمی سے وصول کروں گا؟ جب میں نے اس کو بولا ہے کہ یار آپ عدالت جائے، عدالت سے رجوع کرو، اس نے کہا عدالت تو زیادہ سے زیادہ یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ مہینے کے حساب سے آپ کو یا 10,000 یا 5,000 دے دے گا، وہ تو کروڑ روپے، کروڑ سے زیادہ ہے، تو مطلب اس کے لیے مجھے یہاں کچھ سالوں تک رہنا پڑے گا، تو مکانات پراپرٹی سارے زمین ابھی ترنول کے سائڈ میں زیادہ زمین ہے لوگوں کی، انہوں نے ریٹ پہ لگائے ہوئے، کوئی خریدنے والا نہیں ہے، تو یہ مسائل ہے۔ اگر وہ میڈیسن سٹور ہے، ہمارا ایک ریلیٹیو ہے، ان کا کافی کروڑوں کا پیسے ان میں لگائے ہوئے، ابھی وہ بیچ رہے ایسے ہی آدھے قیمت پہ، تو یہ تو لوگوں کی جو 30 سال زندگی کا انہوں نے انویسٹمنٹ کیا تھا، ٹائم دیا تھا اس پہ، وہ سب کچھ ابھی وہ برباد ہو رہی ہے، اور یہ لوگ مجبور ہے کہ یہ نہ چاہتے ہوئے بھی افغانستان چلے جائے۔ لیکن میں پھر یہ بات کہوں گا کہ ہم یہاں مہمان تھے، اب بھی مہمان ہیں، اور اگر یہ مہمانی ختم ہونے والی ہے تو ہماری توقع یہ ہے، خواہش یہ ہے کہ باعزت طریقے سے ہمیں گھر سے واپس بھیج دے، یہ نہ کہ یہاں 40 سال ہم نے آپ کے گھر میں مہمان نوازی کے طور پہ گزار لیے، آپ نے صحیح کھلایا بھی ہے، صحیح پلایا بھی ہے، لیکن آخر میں اگر اس طرح یہ لوگ جائیں گے تو دیکھیں پاکستان اور افغانستان کا 1200-1300 کلومیٹر جو ہے نا سرحد ہے، بارڈر ہے، تو اگر یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے، ہو گئے جی، آپ نے ڈپورٹ بھی کر لیا ہے، آپ نے ان کو بیچ بھی دیا ہے، ان کا یہاں کاروبار بھی ختم ہو گیا، جو پاکستانی خواتین اور مردوں نے افغانیوں کے ساتھ شادی کی ہے وہ مسئلہ بھی ایسے تیسے ہو گیا۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ افغانی تو چلے گئے پاکستان سے، اب یہ جو 1200-1300 کلومیٹر آپ کا افغانستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آپ کا فیوچر پالیسی کیا ہے؟ افغانستان کے عوام کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ آپ کون سے رشتہ قائم کرنا چاہتے ہو؟ دوستی کا، یا یہ جو رقابتی کا ہے، تربور ہم اس کو کہتے ہیں، مخالفت کا ہے، وہ والا؟ اگر دوستی کا قائم کرنا ہے تو میں پھر وہ بات کہوں گا کہ ہمیں بیچ دے، لیکن باعزت طریقے سے، کہ کل ہمارے جوانوں کو کوئی یہ نہ کہے کہ یار یہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے آپ کی عورتوں کے، آپ کے بچوں کو اس طرح زبردستی اور یا بےزتی کی ہے، اس کو بھیجا ہے، تو پھر اس جوان کے پاس کیا جواب رہے گا کہ یار یہ تو ان کی مجبوری تھی، وہ بس پالیسی انہوں نے چینج کی، ہمیں زبردستی بھیج دے، اناؤنس کر لے میڈیا میں کلیئرلی، UNHCR کے ساتھ بھی بیٹھ جائے، افغان گورنمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھ جائے، اور تینوں پارٹی یہ اناؤنس کر لے کہ بھائی 2 مہینے کا ٹائم ہے افغانیوں کے پاس، اس کے بعد کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہوگا، پھر ہم زبردستی بھی کریں گے، جو ہماری بس میں آئے ہم فورس یوز کریں گے۔ لیکن ابھی UNHCR والے خود ادھر پریشان ہے، گلے کر رہے، افغان ایمبیسی وہاں پہ پریشان ہے، اور حکومت کا بھی یہاں کوئی کلیئر کٹ پالیسی معلوم نہیں ہے۔ ابھی میں نے جس طرح کہا یہ POR SSC کارڈ ہولڈر فیملی کا مسئلہ ہے، یا یہاں پاکستانی اور افغانی خواتین کا شادیوں کا مسئلہ ہے، بزنس کا کاروبار کا، یہ مسئلے بیچ میں بس نامعلوم مقام پہ جا رہی ہے، تو یہ مسئلے آئندہ کے لیے فیوچر بیس پالیسی کے لیے پھر تھوڑی یہ تحفظات اس میں آئیں گے۔ بہت شکریہ احسان حبیب، آپ نے تفصیلی طور پہ جو اس وقت صورتحال ہے اسلام آباد میں، پنجاب میں، اسٹوڈنٹس کو کیا مسائل ہے، یا لوگ اپنے پراپرٹی بیچ کے جا رہے ہیں ان کو کس قسم کے ایشوز ہیں، اور جب ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار جب آپ اپنی ٹیم کے ساتھ افغانستان گئے تھے، اس کے بعد اس ملاقاتیں ہوئی تھی، اس کے بعد کافی حد تک جو ہے شکایتوں میں کمی آئی ہے، لیکن شکایت ابھی بھی موجود ہیں، ابھی بھی جو ہے وہ شکایتیں آ رہی ہیں، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو ہے پولیس اور دیگر ادارے وہ جتنی رعایت دے سکتے ہیں افغان مہاجرین کو، جتنی ان کو سہولت دے سکتے ہیں، جتنے ان کو
ڈاکومنٹڈ کر سکتے ہیں، جتنی جو ہے وہ کیس ٹو کیس کے طور پہ جو ہے وہ چیزوں کو ڈیل کر سکتے ہیں، اس کا جو ہے وہ آگے مستقبل میں جو ہے وہ بڑا اچھے نتائج برآمد ہوں گے، اور دونوں ملک کے جو عوام کے درمیان جو ایک تعلقات ہیں وہ مزید مستحکم ہو گئے۔ اور اگر کسی وجہ سے جو ہے اگر معاملات کو صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کیا گیا تو کل کو یہی جو یہاں سے جو مہاجرین جائیں گے یہ پاکستان سے نفرت کی بنیاد پر اور پاکستان کے جو ہے وہ دشمن کے طور پر جو ہے اپنے آگے کی جو ہے وہ فیوچر گزاریں گے، جو پاکستان کسی بھی طور اس کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔